اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو اسلام میں، اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفره انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی تسبیح و حمد کیجیے اور اسی سے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سورہ نصر کا مفہومی ترجمہ، اور جیسا کہ تفسیر میں اب تک آپ لوگوں کو اتنا جس کو کہتے ہیں کہ عادت ہو گئی ہوگی کہ پہلے تو یہ کہ اس صورت کے بارے میں تھوڑا سا، پھر اس کی ربط اور مناسبت جو پچھلی صورتیں ہیں اس سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی کوئی اور کچھ خاص بات یا پھر شان نزول اس کا۔ تو سورۃ النصر مدنیۃ، ٹھیک ہے، یہ مدنی سورہ ہے، وہی 3 آیات۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک چیز ہم یہاں پہ مینشن کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور جمہور علماء کے مطابق، یعنی میکسیمم جو اسکالرز ہیں، جو علماء کرام گزر چکے، مفسرین کرام، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ ابھی کے علماء کرام کی بات نہیں، یہ پہلے جو علماء کرام گزر چکے ہیں، یعنی مفسرین کرام جو فقہا، بیسکلی مفسرین کی بات ہوتی ہے جب تفسیر ہم لوگ کرتے ہیں، تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور یہی رائے اکثر صحابہ کرام کی بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہی 3 آیات، اور یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، ویسے تو سب سے چھوٹی ہم لوگوں نے کی ہے سورہ کوثر، اور سورہ نصر بھی بہت چھوٹی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہیں اس کی، اور یہ کہ اس کو سورۃ النصر یا سورہ اذا جاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ اس میں جو بتایا گیا ہے، اور حدیث شریف سے جو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث شریف ہے، اور ویسے اور بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ بھی خیر تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی۔ اب یہ ہے کہ اس کی ربط اور مناسبت، یعنی کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کون سی سورہ کی تھی؟ اس سے پہلے ہوئی تھی سورہ کافرون، اور اس سے پہلے سورہ کوثر، ٹھیک۔ تو یہ کہ اس کی ربط ان صورتوں سے کیا ہے، تو سورہ کوثر میں ہم لوگوں نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوثر میں جو عظمت اور شوکت، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کثرت، یعنی کہ جو بہت زیادہ تعداد میں خیر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، وہ تو ان کو ابتر کہتے تھے، یعنی مقطوع النسل، یعنی کہ وہ جو جن کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی، مطلب خوشخبری دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہے نا. اور اس کے بعد پھر آئی تھی سورہ کافرون کا. سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے اے کافروں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پورے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی کہیں پہ بھی اس طرح کے جس کو کہتے ہیں کہ سخت الفاظ اور تلخ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح سے کسی کو بھی خطاب نہیں کیا تھا. لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس طرح سے کہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے اس کے ذریعے سے ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیزاری اور براعت کا اظہار کروایا تھا. مطلب یہ کہ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور آخر میں کیا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ولی ہے، اور میرے لیے کیا ہے؟ میرا دین، ولی دین. تو اب یہاں پہ جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دیا ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بظاہر بھی الگ کر دیا اور دین کے اعتبار سے بھی یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے؟ وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہلوایا کہ میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے نا کہ میرے لیے میرا دین ہے، تو یہ اصل میں ان کا دین نہیں ہے. یہ کیا دین؟ یہ کس کا دین ہے؟ دین اللہ. یعنی کہ یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ ہے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جوڑا ہے. اور کس خوبصورتی سے جوڑا ہے کہ پہلے تو یہ کہا کہ آپ اس طرح سے فرمائیے کہ میرے لیے میرا دین ہے، اور جب وہ کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان لوگوں کو کہ یہ دین جو ہے یہ اصل میں حقیقتاً جو ہے یہ اس نبی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. تو بہرحال سورہ نصر میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فتح ہے. اور یہ فتح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی فتح ہے. اللہ کی نصرت آتی ہے اور اللہ کا دین جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا ربط کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی خطاب کروایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو پھر فتح ہوتی ہے. یعنی ہماری جو کامیابی ہے وہ کس پہ منحصر ہے، وہ کس پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف اور صرف فتح ہے. اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فتح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ہو یا اس شکل میں ہو جیسا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ فتح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے حساب سے جو کامیابی یا جو جیت ہے وہ ہمارے حساب سے ہو. وہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر فتح بھی جو ہے وہ کس کے حساب سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہوتی ہے. اور فتح جو ہے وہ ہماری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کے اکارڈنگ نہیں، یا پھر ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم امید رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دلاتے ہیں، اور وہ کامیابی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے وہ کامیابی ویسی ہو جیسا کہ ہم نے سوچا تھا کہ کامیابی ہوتی ہے. یعنی ان ادر ورڈز جو دنیاوی اعتبار سے ہم کامیابی سوچتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ اصل کامیابی وہی ہو. تو یہ بہرحال تھوڑی سی ایک گہری بات ہو گئی تھی، لیکن خیر انشاءاللہ جیسے جیسے سورہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی. اور یہ کہ شان نزول،
شان نزول پھر سے وہی چیز ہے کہ کن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور جیسا پہلے ہم نے بتایا تھا نا کہ اکثر جو مفسرین اکرام ہیں ان کے اکارڈنگ، ان کے حساب سے یہ مدنی سورہ ہیں، اور یہ ون آف دا لاسٹ سورہ ٹو بی ریویلڈ، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ کچھ کے مطابق، اکثر کے مطابق یہ مکمل طور پہ نازل ہونے والی یہ آخری سورہ تھی. اور اگر آپ لوگ اپنا اپنا قرآن شریف بھی کھولیں گے تو اس میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا نا شروع کی بالکل کلاس میں جو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اوپر جب سورہ کا نام ہوتا ہے تو دائیں طرف ایک نمبر ہوتا ہے، بائیں طرف ایک نمبر ہوتا ہے، اور ایک جو نمبر ہوتا ہے جو دائیں طرف وہ آپ کو بتاتا ہے سیریل نمبر آف دا سورہ ان دا قرآن، یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا کیا نمبر ہے قرآن شریف میں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے سائڈ پہ جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی. تو جب آپ لوگ اپنی اپنی قرآن شریف کھولیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ یہ کہ دائیں یا بائیں طرف یا ود ان دا مارجنز لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب دیکھیں گے تو موسٹلی جب سورہ نصر کا دیکھیں گے تو اس میں ایک جو نمبر ہوگا وہ ہوگا 114، یعنی 114، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 114ویں سورہ ہوئی تھی نزول کے اعتبار سے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری سورہ تھی. اور یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنے دن پہلے، کتنے مہینے پہلے، کچھ کے حساب سے یہ 2 مہینہ پہلے ہوئی تھی، کچھ کے 2.25، کچھ کے حساب سے 3.25 مہینہ پہلے یہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کی چند آیات جو ہیں اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں. ایک تو جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو ہے یہ آخری آیت جو کہا جاتا ہے کم و بیش یہ آیت ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ نصر آخری سورہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نصر ایز اے کمپلیٹ سورہ، یعنی ایک پوری سورہ جو نازل ہوئی تھی یہ لاسٹ سورہ تھی. جیسے جب ہم لوگوں نے شروع میں کیا تھا نا سورہ فاتحہ، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ویسے تو سورہ علق کی شروع کی آیات آئی تھیں، پھر سورہ مدثر، سورہ قلم، سورہ مزمل، یہ سب تھی، لیکن سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ تھی. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ سورہ یعنی مکمل سورہ نزول کے اعتبار سے پہلی جو تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، یعنی ایز اے کمپلیٹ سورہ، سورہ فاتحہ پوری جو نازل ہوئی تھی وہ دیٹ واز دا فرسٹ سورہ ٹو بی ریویلڈ. تو اسی طرح سے سورہ نصر کو آخری سورہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی یہ یاد رکھیے گا کہ اور بھی آیتیں نازل ہوتی رہی تھیں سورہ نصر کے بعد. تو یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد ہے شان نزول. تو یہ ہے کہ تقریباً مورلیس فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک گول تھا جس کو لے کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا، تو وہ تھا جو فرض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ نصرت آئی اور اس کے بعد فتح ہو گئی، اور فتح کا مطلب کیا ہوا؟ فتح کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ غلبہ پا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جوک در جوک، یعنی گروپس ان لارج نمبرز یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے. تو کیا ہوا؟ یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض تھا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی تو وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ جب آپ دیکھیں گے ان کو فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج، یعنی بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ کے دین میں جب داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی، بحمد ربک واستغفرہ، اور مغفرت کی دعا کیجئے اس سے، یعنی اپنے رب سے. تو جب یہ کہ یہ فرض منصبی جو ہے
یعنی کہ جو ایک ذمہ داری جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ مورلیس ہو گئی مکمل، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ سفر آخرت کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں. اور اس طرح سے صحابہ اکرام کے زمان، جب یہ صورت کے بارے میں جب بات ہوتی تھی اور جب یہ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ یہ سورہ پڑھ کے الگ الگ سب لوگوں کا، جس کو کہتے ہیں کہ انفرنس تھا، کہ انہوں نے اس سے کیا مطلب نکالا. اور اس میں جو ایک حدیث شریف جو ہم نے بتایا تھا نا کہ آتی ہے، تو پھر یہ کہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو مطلب بتایا تو وہ یہ تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ بات تھی. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، یہ انہوں نے بتایا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی بات پہ متفق تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی. اور یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری صورت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی تھی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیان یہ مقام منی پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یعنی حجۃ الوداع کے زمانے میں جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کو اس چیز کا وہ ہوگا کہ یہ جو مقام منی ہے، یعنی منی کا جو میدان ہے، وہاں پہ یہ نازل ہوئی تھی. بہرحال نزول کا ایک اس میں ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی تھی، کیونکہ کچھ جو حضرات ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ یہ صورت تھی. اور اس کے لیے پھر کافی لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت نزول جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے. تو بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہاں یہ جو ہے یہ آخری صورت مکمل نازل ہوئی تھی. تو یہ بات تو ہو گئی. اس کی فضیلت کے لیے جو ایک حدیث شریف آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے کیا ہے، چوتھائی قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس کو پڑھنے سے ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہے سورہ نصر کی فضیلت. اب کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور نصر جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے مدد. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہیں، اور اس کام کرنے کے لیے، یعنی جو ہماری جو منزل ہے، جو ہمارا جو بھی مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں اس کو مدد کہا جاتا ہے نا. تو مدد کو خیر ہم سب لوگ ویسے بھی جانتے ہیں کہ مدد سے کیا مطلب ہے. اب دیکھیں، مدد جو ہے وہ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو خود عربی میں یہ مدد جو ہے یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. ٹھیک. تو عربی زبان میں بھی مدد کے لیے الگ الگ لفظ آئے ہیں. ٹھیک ہے. مساعد بھی، ساعدہ جو ہے مساعدن، یہ بھی اس کا مطلب بھی اگر ٹرانسلیٹ کریں تو مدد کا ہی آتا ہے، یا ٹو ہیلپ. اعانت جو ہوتی ہے، اعانت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی مدد ہوتا ہے. اور مدہ جو ہے، جو مدد جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایکچولی عربی زبان کا ہی لفظ ہے. تو ان سب کا اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو سب کا مطلب جو ہے وہ مدد ہی آتا ہے. لیکن نصر جو ہے یہ ایک خاص مدد ہے. اور یہ کون سی مدد ہے، یہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب یہ تھوڑا سا شاید ٹیکنیکل ہو جائے، لیکن یہ کہ بات جو ہے، ایک مقصد جو ہے ہمارا وہ یہ بھی رہتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسپارک آ جائے کہ عربی کو عربی زبان میں سمجھ لیں. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو میکسیمم آپ لوگ ہیں تو وہ ہیں جو اردو سے مانوس ہیں، یعنی کہ اردو آپ لوگوں کو آتی ہے. تو جب اردو زبان آتی ہے تو اس سے جو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی سے آئے ہیں. جیسے اب مدد ہی کی بات ہو رہی تھی، تو مدد جو ہے وہ اردو میں ہم بہت عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ اصل میں عربی کا ہی لفظ ہے. تو اس لیے ایک جو ہمارا بھی شوق ہوتا ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے وہ یہی ہے، اور دعا بھی ہے کہ عربی کا ایک شوق خود پیدا ہو جائے، اور یہ کہ اس کی کوشش ہو جائے. اور دیکھیں کوشش جو ہے، اور اپنی جو بھی جتنی بھی کوشش رہے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کوششوں کے اعتبار سے ہی ہمارا فیصلہ کریں گے. تو ایک بار نیت ہماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی بھی پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی نثر کی، ہے نا. تو نثر جو ہے اگر ویسے عربی زبان میں ویسے دیکھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جب پہاڑ سے پانی کو نیچے آنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے راستے بنتے ہیں. اور وہ جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے پانی کو نیچے آنے کے لیے، اس کو نواصر کہتے ہیں. یعنی اس نثر کی جمع ہوتی ہے وہ نواصر، جو چھوٹے چھوٹے چینلز ہوتے ہیں نا وہ. اور یہ جب پانی پورا ایک جگہ پہ نیچے کہیں جمع ہو جاتا ہے اس شکل میں کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس سے لوگ اپنی زندگی میں مدد حاصل کر سکیں، جب وہ جمع ایک جگہ پہ، جس کو کہتے ہیں پاک صاف پانی، جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو نواصر کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ نثر بیسکلی کیا ہے؟ نثر اس طرح کی ایک چیز ہے، مطلب وہ والی مدد ہے جو کہ بہت بڑی، بہت عظیم الشان مدد جو ہوتی ہے اس کو نثر کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے عربی میں نثر اس بارش کو کہا جاتا ہے جو بہت تیز ہو. بہت تیز مطلب زیادہ بارش، اتنی کہ جو سوکھی بے جان جو زمین ہوتی ہے، اس بارش سے جو ایک دم سے، جس کو کہتے ہیں نا سرسبز و شاداب جب ہوتی ہے وہ، یعنی کہ ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے وہ بے جان مردہ زمین، تو اس بارش کو نثر کہا جاتا ہے. اگر اس کو اب ویسے ہم مدد کے اس سے لیں تو کیا تھا کہ ایک بے جان مردہ زمین تھی، اور اس پہ جب وہ نثر آئی تو کیا ہوا، وہ مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی. تو نثر وہ مدد ہوتی ہے جو کہ ایک بے جان چیز، یعنی کہ اگر وہ مدد نہ آتی تو جس کو کہتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی. تو جس کو کہا جاتا ہے نا جسٹ ان دا نک آف ٹائم، کہ ایک زندگی اور موت والا جب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت جو مدد آتی ہے، اور بہت بڑی مدد، ایسی مدد کہ وہ جو زندگی اور موت کے بیچ والا جو حال تھا، جو کیفیت تھی، اس سے اٹھ کے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ سے زندگی جس کو مل جاتی ہے، اس مدد کو نثر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت بڑی مدد، بہت زیادہ مدد، یا مدد بالکل صحیح وقت پہ، کہ اگر وہ مدد اس وقت نہ پہنچتی تو کیا ہوتا، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو وہ والی جو مدد ہوتی ہے وہ نثر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی جو ہم لوگ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ جو ہے وہ عربی میں مدد ہی کہا جاتا ہے، یا اعانت کہا جاتا ہے نا. وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن شریف میں آیا ہے نا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں. اور اسی طرح سے مساعد بھی مدد کے ہی معنی میں آتا ہے. تو بہرحال یہ ہو گیا. اور اسی سے ہی نصرہ جو نام بھی ہم سنتے ہیں نا، تو نصرہ بھی وہی عظیم الشان مدد کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گیا سورۃ النصر کی بات. اور پھر یہ تھا کہ اذا جاء نصر اللہ. اب نصر اللہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ایک تو نصر اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے نا، اور پھر جب وہ اللہ کی مدد ہو تو پھر کیا ہے، وہ اور بڑی چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم کسی چیز کی جس کو کہتے ہیں نا بڑائی یا برائی اگر بیان کرنی ہو تو اس کو اس چیز سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ ایسوسیٹڈ ہے. جیسے سورہ حمزہ میں آیا نار اللہ الموقدہ، کہ یہ آگ جو ہے یہ ایسی ویسی آگ نہیں ہے، یہ کس کی آگ ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے. تو ویسے ہی کیا ہے، یہ عام مدد نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی بہت بڑی مدد، ایک تو اپنے آپ میں نصر بہت بڑی مدد، اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ سے منسلک ہو گئی، یعنی کہ یہ مدد جو ہے یہ عام مدد نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے. تو جب وہ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فتح، الفتح ہوتا ہے. والفتح، واو کے بعد الف لام ہے، یعنی کہ فتح نہیں ہے، یہ الفتح ہے. جب الف لام لگتا ہے تو ہم لوگ یہ پہلے سورہ فاتحہ سے اب تو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب ال لگ جاتا ہے تو ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے.
ہے نا. تو یہ جو ہے اس سے مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، نصر اللہ، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ اور کچھ نہیں ہوتا ہے سوائے فتح کے. تو بہرحال اب جب یہ بات آئی ہے نا، تو ایک قرآن شریف میں خود ایک سورہ ہے سورہ فتح کے نام سے. اور سورہ فتح یہ آپ لوگ ویسے دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دیں، قرآن شریف کی 48 سورہ ہے یہ، ٹھیک ہے، 48 نمبر کی سورہ ہے. اور یہ دیکھیے گا، ویسے ہی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، اس کی تفسیر بھی کریں گے، کیونکہ سورہ فتح جو ہے وہ چاہے شان نزول کے اعتبار سے، چاہے اپنی تفسیر کے اعتبار سے، اس کا شروع کا پارٹ، اس کا اینڈ کا پارٹ جہاں پہ وہ آیا ہے نا محمد رسول اللہ، وہاں سے لے کے آخر تک، تو سورہ فتح اپنے آپ میں ایک بہت جس کو کہتے ہیں عظیم الشان سورہ، وتھ عظیم الشان اس کا شان نزول، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس میں کیا کیا ہوا تھا. تو بہرحال سورہ فتح جو ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فتح کے بارے میں بتاتی ہے. اور یہ فتح جو ہے، جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ فتح جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ فتح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ خود ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ہماری ڈیفینیشنز کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. اور سورہ فتح انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کبھی اس کی تفسیر یا کچھ بھی پڑھا ہے، تو آپ لوگوں کو خود احساس ہوگا کہ اس میں بظاہر کیا تھا. بظاہر وہ صرف شکست تھی، بظاہر جو ایک دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، صحابہ اکرام بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ غم اور افسوس میں تھے، اور وہ سب کچھ تھا، اور اتنے غم اور افسوس میں تھے، اور جس کو کہتے ہیں کہ جو بھی صلح نامہ بنا تھا وہ بظاہر بالکل اگینسٹ تھا مسلمانوں کے، اور وہ سب کچھ تھا. اور جب ان لوگوں کے دل بالکل جس کو کہتے ہیں کہ افسردہ جس وقت جس لمحے میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نازل کی تھی. اور شروعات کیا تھی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم نے فتح دیا آپ کو، اور ایسی ویسی فتح نہیں. کون سی فتح؟ فتحا مبینا، یعنی کھلی ظاہر صاف فتح آپ کو دی ہے. تو یہ کہ وہ جب واقعی، اب خیر انشاءاللہ اس پہ نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا جو اوپننگ آیت ہے، جو پہلی آیت ہے، وہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ کتنی کانٹرڈکٹری ہے، مطلب جو اس وقت کا جو بھی سیناریو تھا اس کے حساب سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا؟ فتح مبینہ کہا تھا. اور وہ جو ہے فتح مبینہ وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ آتے آتے ہوتے کہاں تک پہنچی؟ وہ فتح مکہ تک ہوئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو فتح ہے اس سے مراد فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فتح مکہ جو ہے وہ تو ایک اسپیکٹ تھا اس کا، کیونکہ اس کے بعد جو اور چیزیں جو ہوئی تھی وہ تھی کہ اس کے بعد فتح خیبر ہوئی تھی. اور یہاں اس سے مراد پھر کیا ہے؟ فتح خیبر ہے کہ اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں ادھر ادھر آس پاس سے اور جتنے بھی قبائل ہیں اور وہ ہیں وہ سب آئے تھے، اور جس کو کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. اور لٹرلی جوک در جوک، یعنی فوج در فوج، یعنی ایک ایک قبیلہ آتا تھا، ان کے ایک دو لوگ بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، اور کیا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لیتے تھے. اور جب کوئی کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک سردار قبول کرتا تھا تو پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ لوگ مسلمان ہوتے تھے. اور اس کو اگر دیکھیں تو کیا تھا ایز کمپیئر ٹو جو شروع کی جو چیز تھی، وہ کیا تھی کہ اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، جو ہوتے تھے ان کو اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، وہ سب کچھ تھا. کہ اگر اس وقت کے لوگ جو شروع والے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو کیا تھا کہ اسلام قبول کرنا جو تھا وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے کیا تھا، جیسے اپنا جس کو کہتے ہیں نا وارنٹ انہوں نے جاری کروا دیا ہو کہ پھر ان کا گھر بار، ان کے اہل و عیال، ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، ان کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، یہ حال تھا. اور اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ڈھیروں کی تعداد میں لوگ ایک ساتھ اکٹھا مسلمان
ہو رہے تھے، اور یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا. اور اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو شروعات تھی وہ بظاہر فتح مکہ سے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، اس کی جو شروعات، اس کا جو بیج بویا گیا تھا وہ صلح حدیبیہ تھی، جب کہ یہ سورہ فتح جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس میں ہم نے بس مینشن اس لیے کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ بات آ رہی تھی نصر اللہ والفتح کی، تو یہ فتح جو ہے یہ شروعات جو تھی وہ ہو چکی تھی صلح حدیبیہ سے، جو سورہ فتح میں جس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے یہاں تک بات آ گئی تھی کہ فتح مکہ ہوئی. اچھا، فتح مکہ کے لیے ایک جو چیز جو ویسے جس کو کہتے ہیں کہ بڑی فخر والی ہے اور بہت ایک عجیب سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا شہر، اور جس کو کہتے ہیں نا اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا پاورفل شہر جو تھا اس وقت مکہ مکرمہ، تو یہ جو ہے یہ بہت معزز تھا. اس کو بہرحال یہ ہم لوگ پہلے بھی بہت تفصیل سے کر چکے ہیں کہ اس کی کیا اس وقت سٹینڈنگ تھی مکہ کی اور مکہ والوں کی اور قریش کی. تو یہ پورا کا پورا فتح ہوا تھا، اور اس میں یہ جو پورا کا پورا فتح ہوا تھا بنا قتل و غارت کے، بنا قتال کے، یہ فتح مکہ ہوئی تھی. اور ویسے اگر دیکھیں تو ایک تو یہ کہ اتنے بڑے شہر کا اس طرح سے فتح ہو جانا، اور اس کے بعد دوسری طرف اگر دیکھیں تو ان کو فتح کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ مسلمان تھے جن کو اسی شہر سے در بدر کر دیا گیا تھا، ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا، ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، ان کو مارا پیٹا گیا تھا، ان میں سے کتنوں کو قتل کر دیا گیا تھا، کتنے لوگوں کے گھر جس کو کہتے ہیں ختم ہو گئے تھے، اور یہ لوگ واپس وہاں گئے تھے. تو اگر یہ چاہتے، اور بہرحال ان کا غصہ اور وہ تو سب رہا ہوگا نا کہ ان کو دیکھتے ہی ان لوگوں کو کیا وہ سب چیزیں یاد نہیں آئی ہوں گی، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بنا قتل و غارت کے فتح مکہ ہوئی تھی. اور یہ مینشن کرنا بہرحال اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو کیونکہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ ہسٹری اپنی تاریخ جو اسلام کی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، تو جب بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ وہ تلوار کے زور پہ جیتا گیا تھا اور وہ تھا، تو واقعی کئی بار ہم لوگ خود اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، یعنی ذہن میں ایک وہ گلٹ آتا ہے، وہ ایک آتا ہے کہ ہاں بھئی مطلب تلوار کے زور پہ ہی اسلام قبول کروایا گیا تھا شاید، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی پروپیگنڈا ہے. فتح مکہ تک ہوا تھا تو اس میں بھی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹر ہونے سے پہلے یعنی داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک تو امان مل گیا تھا ابو سفیان، اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اس وقت ہی جب فتح مکہ بس ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ اسکرٹس میں تھے یعنی مکہ کے بس باہر ہی تھے، اسی وقت انہوں نے آ کے اور پھر قبول کیا تھا اسلام. اس کی بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سی حدیث شریف ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، اگر موقع ملے گا تو وہ بھی ابھی مینشن کریں گے. تو بہرحال اس وقت جب انہوں نے قبول کیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان مل جائے گا، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا، یعنی کہ جس نے دروازہ بند کر لیا تو وہ امان میں ہوگا، یعنی کہ ہم گھروں کے اندر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم صرف گلیوں میں ہوں گے، جو راستے ہیں ہم ان میں ہوں گے، اگر کسی نے اپنا دروازہ بند کر لیا تو ہم اس کو امان دے دیں گے. اور یہ سوچیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جو اپنے دشمن کا جو شہر ہے اس میں داخلے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دشمن تھے، اور وہ بھی ایسے ویسے دشمن نہیں، یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے اپنے اپنے گھروں سے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے گھر والوں کو نکال دیا تھا، اپنے گھروں سے نہیں بلکہ اس شہر سے نکال دیا تھا، اور ان کو بہت جس کو کہتے ہیں کہ پریشان بھی کیا تھا، ان کے خلاف جنگیں بھی لڑی تھیں، ان کے کتنے لوگوں کو مارا تھا. یہ وہاں پہ داخلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کنڈیشنز تھیں؟ وہ یہ تھی کہ جو بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جائے گا اس کو امن مل جائے گا، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے گا اس کو امن مل جائے گا، جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا. تو یہ
کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ پورا کا پورا شہر جو ہے یہ فتح ہو گیا تھا، وہ جو کہ اس وقت کے لیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جب ان کا محاصرہ ہوا تھا، جب ان کو فتح کیا گیا تھا تو کیا تھا کہ اس طرح سے فتح کیا گیا تھا کہ قتل و غارت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اور کچھ نہیں، ہم کسی سے جا کے نہ بحث کر رہے ہیں، نہ اس پہ کچھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے دل میں اپنے لیے تو ایک یہ چیز ہمارے اندر ہونی بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ناحق ناجائز نعوذ باللہ کبھی کسی کو مارنا تو بہت بڑی بات ہے، کبھی کسی کو ناحق جس کو کہتے ہیں کہ کوئی الفاظ بھی نازیبا الفاظ بھی کہیں ہوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ تو یہ کہ اور لوگوں کا تو ہم کیا وہ کریں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں خود یہ چیزیں کبھی کبھی آنے لگتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ان تفاسیر کے ذریعے، یہ جو سیشنز ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں تو جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے اپنے جو پرسپیکٹیوز ہیں، ہم لوگوں کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ درست کریں ہم سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات، کیونکہ سورہ نصر ویسے ابھی بات ہوئی تھی نا چھوٹی ہے، پلس یہ کہ اگر اس کو ویسے بھی دیکھیں تو اس کا جو معنی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی جو اصل تفسیر جو ہے وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہے۔ اب اس میں کیونکہ بات ہو رہی تھی فتح مکہ کی، تو اس میں ایک چیز جو بتانے والی ہے، ایک تو بات ہو گئی نصر کی، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جو ایک چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں داخل ہونا تھا مکہ میں، تو اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے جب یہ لوگ نکلے تھے مدینہ شریف سے، تو بہرحال جتنے بھی لوگ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1200 لوگ تھے، کچھ 1000 کہتے ہیں، کچھ 1300 1600، بہرحال الگ الگ تعداد ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مدینہ شریف سے چلے تھے تو ایک جو بھی ہے فار انسٹنس 1000 تھے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے لوگ ملتے گئے ان سے، تو یہ کہ لیکن ان بائی دی اینڈ کیا ہو گیا تھا، تقریباً 1600 سے لے کے 1800 تک لوگ ہو گئے تھے، اور یہ لوگ جب رات تھی اور رات میں کیا تھا، بہرحال ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ رات میں شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں پڑاؤ ڈالیں گے، اور وہ کیا تھا، وہ آؤٹ اسکرٹس آف مکہ تھا، یعنی مکہ کے جو باہر والے جو ایریاز تھے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پورا جس کو کہتے ہیں کہ یہ پورا، اس کو تو لشکر بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جنگ کے لیے تو وہ بھی نہیں وہ تھا، بہرحال آئے تھے لیکن جنگ ہوئی نہیں، تو ان لوگوں نے جب پڑاؤ ڈالا تھا مکہ کے باہر، تو یہ تقریباً 1800 لوگ، مطلب مور دین 1500 لوگ، تقریباً 2000 لوگ، اور مکہ کے گرد و نواح میں تھے، اور یہ ڈیزرٹ تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں کی رات بالکل تاریکی والی ہوتی ہے، یعنی اندھیری رات، اور اس میں جب انہوں نے ظاہر سی بات ہے لوگ رکے ہیں اور اتنے اندھیرے میں، تو سب نے اپنا اپنا جو بھی آگ جلائی اپنی اپنی، جیسے کچھ لوگوں نے مل کے اور اس طرح سے، تو جب یہ آگ سوچیں اس وقت کہ جب یہ جلی ہوگی تقریباً 1500 سے زیادہ لوگوں کے لیے، اور جس کو کہتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد، تو مکہ والوں نے اس طرح کا سین کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اتنی تاریکی میں، مکہ والوں نے کیا عرب رہے، اس طرح کا وہ کبھی مشاہدہ ہوا ہی نہیں تھا اس چیز کا نا، کہ ان لوگوں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہو، اور صرف یہ سوچ لیں اندھیری رات میں اور ایک دم سے اتنے ساری روشنی چاروں طرف دکھنے لگی، تو یہ لوگ حیران ہو کے باہر، مطلب جو قریش تھے ان کے جو سردار تھے، یہ باہر کی طرف آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب یہ ہیں کون، اور مطلب پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا، اور پھر جب باہر نکلے آؤٹ اسکرٹس میں آئے تو دیکھا کہ اچھا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ آئے کیوں ہیں، یہ کون ہے، اور یہ اتنے زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو آج تک قریش نے نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا، اور نہ ہی جانتے تھے، کیونکہ یہ صرف انصار اور مہاجر نہیں تھے، یہ بہت سارے اور جو قبائل تھے، وہ قبائل جن کا کبھی نہ سنا تھا، نہ کبھی دیکھا تھا، نہ جانتے تھے، یہ وہ قبیلے تھے، تو یہ جو تھے نا، تو جب قریش کے سردار باہر آئے تو بہرحال یہ انہوں نے بات کی کہ اچھا یہ کون ہے اور وہ ہے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی آئے تھے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک، بہرحال ان کا اپنا وہ شہر تھا،
اور وہ تھا تو یہ کہ اور اپنے لوگ وہاں پہ ابھی بھی تھے، لوگ تو سارے وہی تھے وہاں پہ. تو عباس رضی اللہ عنہ کو ایک وہ ہوا کہ میں ان کو جا کے یہ تو بتا دوں کہ یہ اتنا بڑا جو لشکر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو پھر قریش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور شاید یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ پھر قریش جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، مطلب یہ کہ جب تک جس کو کہتے ہیں کہ دم میں دم ہے، تب تک قریش کے لوگوں میں سے کوئی دکھنے والا اور نام لینے والا نہیں بچے گا. تو بہرحال اس نیت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے، اور یہاں پہ جب یہ اپنے یہ جو پڑاؤ ڈلا تھا اس سے جب باہر نکلے تو وہاں پہ قریش کے سردار، جس میں اور لوگ بھی ہیں، اور مین جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو یہ بھی آئے. تو بہرحال اندھیرے میں بات ہو رہی تھی، دکھ نہیں رہے تھے چہرے، تو اس میں آواز سے، کیونکہ تھے تو یہ لوگ ایک ہی جگہ کے، اور بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ کہ یہ بھی سرداران قریش میں سے ہی تھے، اور یہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا اولڈ فرینڈس. تو اس طرح سے تو بہرحال آواز سے پہچانے، اور جب آواز سے پہچانے تو پھر ان لوگوں نے بات کرنی شروع کی. تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ان سے، ابو سفیان سے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ تم اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور تم شہادت مطلب تم ایمان لے آؤ تو تم امن میں آ جاؤ گے، کیونکہ اگر کل صبح یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو بہرحال اور جو قریش کے سردار تھے وہ تو واپس چلے گئے، لیکن یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کے ہمراہ ہوئے اور اس لشکر میں گئے. اور اس وقت اگر ویسے دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ہم بس ذکر کر کے اور پھر انشاءاللہ اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ خچر پہ تھے، اور یہ خچر جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لیا تھا، اور یہ باہر آئے اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اسی خچر پہ بٹھا کے لے گئے، اور یہ بتایا کہ یہ جو خچر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس پہ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ خود ہی امن میں آ جائیں گے. کیونکہ ایک یہ بھی تو خطرہ تھا نا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا اس کو کہتے ہیں گروپ، اور اس میں اگر جائیں گے تو یہ لوگ تو ایسے ہی ختم کر دیں گے. تو اب یہ سوچیں کہ ان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو بہرحال اس وقت قریش کے سردار، اور ان کا کیا اپنا ایک اس وقت مقام تھا، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایروگنس تھا، اور وہ سب کچھ تھا. اور اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ ان کا حال کیا ہو گیا تھا کہ ان کو امان اس لیے نہیں کہ وہ ابو سفیان ہے، ان کو امان اس لیے ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر، ان کے گدھے پہ سوار تھے، اس وجہ سے. یعنی جو اس وقت وقت جو تھی، جو اس وقت آئیڈینٹی جو تھی وہ کس کی تھی، جو پہچان تھی وہ ابو سفیان کی نہیں تھی، وہ اس خچر کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو بہرحال اگر ویسے دیکھیں نا تو جو فتح تھی وہ یہ تھی جس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہر سٹیج پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے نبی پہ ایمان لانے والوں کو یہ فتح دکھائی کہ یہ ہے اصل فتح. کہ جو تذلیل جو ان کی ہوئی تھی، جو مسلمانوں کی ان قریش نے کی تھی نا وہ تذلیل، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح سے تذلیل کریں. تذلیل اپنے آپ ہی ہو گئی نا کہ وہی قریش کا سردار اس وقت امن میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کس راستے کیا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر اس جانور پہ بیٹھ جاؤں گا تو مجھے امن مل جائے گا. یعنی اس جانور کی وقت، اس جانور کی جو آئیڈینٹی ہے اس وقت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ افضل تھی ابو سفیان کی آئیڈینٹی سے. تو بہرحال گئے یہ لوگ وہاں پہ، اور جو بھی لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ کون ہے، کیونکہ بہرحال ایک وہ تھا اور یہ بھی تھا کہ بھئی دشمنوں میں سے تو کوئی نہیں آ گیا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سارے جو جتنے بھی ٹولیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ آگ جلا کے بیٹھے تھے، تو سب سے وہ کر کے کہ نہیں میں یہ میرے ساتھ ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، کرتے کرتے پہنچے. اب جب بیچ میں ایک جگہ آئی وہاں پہ کون ملا، تو وہاں پہ ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کون ہے، مہاجر قریش، وہ تو پہچان گئے ابو سفیان.
کو. تو انہوں نے فوراً وہ کیا کہ اب کیا ہے کہ ابو سفیان تو مل گیا. اچھا صلح حدیبیہ اور ان سب میں یہ کیا تھا، صلح نامے تھے اور ٹریٹیز تھیں. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان ملے بنا کسی صلح نامے کے، یعنی کہ اس سے زیادہ بہترین موقع اور کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے ان کو امان دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے جس پہ یہ جا رہے ہیں. تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے، اب وہ ہے تو وہ کہاں جا رہے ہیں، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک جذبہ، تو وہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ پہلے یعنی کہ اس خچر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھاگ کے پہنچے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ابو سفیان ہے، آ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس وقت ہمارے پاس کوئی صلح نامہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس سے بہترین موقع نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نا گولڈن اپرچونٹی ٹو کل ہم. تو وہ تھا. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے ان کو امان دیا ہے. بہرحال اس وقت جو بھی تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور وہ ہوا، اور اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ ابو سفیان سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے. اور فتح جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر دیکھیں تو واقعی وہ تھی کہ وہ جنہوں نے اتنا ذلیل کیا تھا، تذلیل کی تھی نا مسلمانوں کی، نبی کی، اللہ کے نبی کی، تو وہ خود اس وقت کیا تھے کہ وہ امان ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے ایک خچر پہ، اور اتنے بڑے لشکر، اتنی بڑی فوج کے اندر خود ان کا جو حال رہا ہوگا کہ اس کے بعد پھر عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ٹولی جو ہے وہ جا رہی تھی. اچھا ہاں، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو آپ اپنے خیمے میں لے جائیں. عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اور یہ کہ ابھی میرے پاس اتنی فرصت نہیں، اتنا وقت نہیں، ان کو لے جائیں اپنے پاس، اور ان کا جو بھی معاملہ ہے یہ بعد میں دیکھیں گے. تو ویسے دیکھیں تو یہ کون تھے؟ یہ قریش کے سردار. ٹھیک ہے. اور یہ کہ یاد ہوگا بہرحال جنہوں نے تھوڑی سی بھی سیرت یا تفسیر پڑھی ہوئی ہے کہ غزوہ بدر میں اور اس کے علاوہ مطلب ابو سفیان جو تھے وہ تھے کہ بہرحال ہر اسٹریٹجی میں ہی واز ایٹ دا ٹاپ آل دا ٹائم. اور اس وقت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ ان کی جو بات ہے وہ سن سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ابھی کے لیے لے جائیں، پھر صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے ان کا. تو تذلیل کے اعتبار سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی. اور جو فتح ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت ٹارچر کیا تھا نا ان لوگوں نے، تو ضروری نہیں ہے کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی وہی کروائے. جو فتح جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی نا وہ دی، وہ اپنی نصرت سے دی. یعنی کہ اس وقت خود وہ چل کے آئے اس لشکر کے اندر، خود انہوں نے امان مانگا، اور خود جو ہے تذلیل کا اس سے بڑا اور کیا جس کو کہتے ہیں کہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ان کو ذرا روکو، پھر صبح بعد میں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو تذلیل جو ہے نا یہ تھی. تو بات جو ہو رہی تھی کہ جب کامیابی جو ہوتی ہے تو وہ اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو واٹ وی وانٹ. جو ہم لوگ جو سوچتے ہیں یا ہم لوگ تصور کرتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے جو ہم کو لگتا ہے کامیابی ہے وہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جب آتے ہیں نا تو ڈیفینیشنز گو اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ تعالیٰ سیز. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، تو ہم لوگ مانتے ہیں، یا اگر نہیں مان پاتے ہیں تو ہم لوگوں کو ماننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی کامیابی اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتائی ہے کہ یہ کامیابی ہے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی. اور یہ خوشخبری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ ہی بتا دی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کامیابی دی ہے، کھلی کامیابی. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور فتح ہوتی ہے، چاہے بظاہر ہو چاہے وہ کسی اور طرح سے ہو، ان اینی وے شیپ اور فارم، جس طرح سے بھی وہ ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے وہ کامیابی. اور جس کو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا اس کے حساب سے ہم چلیں. اور جب اس کے حساب سے چلتے ہیں، ان کنڈیشنز کو ہم جس کو کہتے ہیں نا میٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بھی شرائط ہیں جب ہم
وہ پوری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مدد دیتے ہیں اور وہ کامیابی آتی ہے. ٹھیک ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب بات ہو رہی ہے دین اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں بھئی لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوں گے اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. بات یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے. اور یہ بات آ گئی پھر سے اس مناسبت کی جو سورہ کافرون میں تھی، جو کیا تھا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے. یعنی کم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب کے لیے تمہارا دین ہے، اور ولی دین اور میرے لیے، یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، میرے لیے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بظاہر صورت کے اعتبار سے بھی تنہا تھے. ٹھیک ہے. میرے لیے میرا ہے، یعنی کہ وہ جو صیغہ ہے نا وہ ایک سنگل پرسن کا ہے، یعنی اکیلے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اپوزٹ کون ہے، کم، یعنی کہ بہت سارے لوگ، وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ. ٹھیک. اب اسی دین کو لے کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو شروع میں بات ہوئی تھی، دین اللہ، کہ جو یہ دین ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے نا. اور یہ جو نبی جس دین کی دعوت تمہیں دے رہا ہے، یہ اپنے لیے نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور جو نبی تمہیں الگ اکیلا تنہا لگ رہا تھا نا ابھی تک، تو یہ اکیلا اور تنہا نہیں ہے، یہ کیا ہے، افواجا، اس کے ساتھ فوج. اور صرف فوج نہیں، افواج جو ہے، فوج جو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک، اگر صرف فوج بھی بولیں، یعنی اس کا سنگولر بھی بولتے ہیں، تو اس سے ذہن میں کیا آتا ہے، ایک بہت بڑا ہجوم، یعنی بہت بڑا گروپ آتا ہے. اور افواجا یہ جو ہے یہ جمع منتہل جموع ہے، یعنی کہ یہ جمع کی جمع ہے، یعنی اٹ از دا پلورل آف پلورلس. تو افواج جو ہے یہ فوج کی جمع ہے، یعنی کہ یہ جو تمہیں ابھی تک تنہا دکھ رہا تھا نا یہ نبی، تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف فوج نہیں ہے، اس کے ساتھ افواج ہے، یعنی کہ فوجیں ہیں اس کے ساتھ، کچھ جو تم کو دکھائی دیتی ہیں اور بہت ساری جو نہیں دکھتی ہیں. تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے دین کی، یہ بات ہو رہی ہے نبی کی. اور یہ کہ قرآن شریف کا ایک جو طرز ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو بات ہوتی ہے، پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن شریف پڑھو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا دین ہوتا ہے اور جب ہم اس پہ ہوتے ہیں تو تنہا، بظاہر اگر تنہا بھی ہونا تو وہ تنہا نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، چاہے وہ دکھے چاہے وہ نہ دکھے. کامیابی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے چاہے نہ آئے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کامیابی ہے تو ہے. نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے. اب اس میں بات تو ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو اینڈ میں آئی ہے آخر کی آیت ہے نا، وہ کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ہے نا. اب یہ جو بات ہے، اس میں بات آئی ہے تسبیح اور استغفار کی، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت بہترین موقع ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ بات بتانے کا، کیونکہ یہاں پہ بظاہر جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں. اور اس سے جو بہت ساری حدیث شریف ہے اس کے بارے میں، استغفار اور تسبیح بیان کرنے کے بارے میں، وہ پتہ چلتی ہیں. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ فضائل ہیں تسبیح اور استغفار کی، جو ہم جلدی جلدی سے جس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں. اور یہ سب حدیث شریف کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. روزانہ صبح کو ایک منادی جو ہے وہ آواز دیتا ہے، اور وہ یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. ٹھیک ہے. اور یہ صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت بھی ہے، اور یہ تسبیح اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا استغفار اور تسبیح کا، اس کی فضائل کے بارے میں یہ چند چیزیں بتائی گئی ہیں. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ افضل دعا کیا ہے، الحمدللہ ہے. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، یعنی میزان آدھا بھر ہو جائے گا سبحان اللہ کہنے سے. اور والحمدللہ تملأ المیزان، اور صرف الحمدللہ کہنا یہ جو ہے یہ میزان کو، یعنی جو قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس کو مکمل طریقے سے بھر دے گا. ایک بار الحمدللہ کہنا، ایک بار نہیں، مطلب الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دے گا.
قیامت کے دن جس کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو راحت اور مصیبت میں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور حمد ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کہ یہ شکر کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یہ ختم بخاری اگر آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو، ختم بخاری میں یہ حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، اور وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر ایک اور حدیث شریف ہے سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 مرتبہ کہنے سے ایک اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو روز قیامت اس سے بڑھ کر نیکیاں اور کوئی نہیں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تمام مخلوق کی نماز یعنی تمام مخلوق کی عبادت جو ہے وہ ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ کلمہ شکر ہے. اس کے بعد استغفار کی فضیلت ویسے بھی ہم لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے. بہرحال ایک یاد دہانی کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا مفہوم بتا رہے ہیں کہ میرے قلب پر تاریکی آ جاتی ہے تو اس سے میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس کے بعد پھر ہے اے لوگوں تم اللہ سے توبہ کیا کرو اس لیے کہ روزانہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. یعنی کہ گناہ یا کوئی بھی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے اگر ہم اس کو مان لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں. پھر حدیث شریف کا مفہوم ہے قسم ہے اس ذات کی اسی قبضے میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو لے آئے جو گناہ کریں اور اس کے بعد توبہ کریں. یہ توبہ کی فضیلت ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گناہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بہرحال نہ انجانے میں بھی ظاہر سی بات ہے گناہ اور کمی کوتاہی جو بھی ہے وہ ہم لوگوں سے ہوتی ہی رہتی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں اور ہر غم سے اس کو چھٹکارا دے دیتے ہیں اور اس کے لیے اس طرح سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو استغفار کرتا ہے اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں جس کو کہتے ہیں کہ کم سے کم 70 مرتبہ وہ استغفار کرے. پھر تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کرے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کا غرغرہ نہ آ جائے یعنی کہ آخری وقت نہ آ جائے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں 100 مرتبہ یہ فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اور بڑی خوشخبری اور خوشحالی اور خوبی ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت سا استغفار لکھتے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے گناہ گار مومن بندے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے کہ جو غلطی سے گناہ کرے اور اس کے بعد کثرت سے استغفار کرے. ٹھیک ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو بہرحال یہ سب استغفار کی فضیلت ہے. اور یہ کہ استغفار کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا گیا تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارا احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت سارے جو معمولات تھے وہ امت کی تعلیم کے لیے تھے. ٹھیک ہے.
تو وہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تاکہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کی نیت سے وہ کریں تو ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ استغفار کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اب 1 منٹ اور وہ ہے، تو ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دین اللہ افواجا ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوک در جوک لوگ جو داخل ہو رہے تھے، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ عموماً ہم لوگوں کے ساتھ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس وقت کا جو بھی ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ چیز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے نا، جو انیشلی جو بدری صحابی تھے ان کی فضیلت بہت ہے نا، اور اس وجہ سے کہ جب دین قبول کیا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جب وہ ایمان لائے تھے، تو وہ کیا تھے، اس وقت جو حالات تھے وہ خوشگوار نہیں تھے، بہت جس کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات تھے، بہت ساری اسٹرگلز تھیں، بہت مجاہدہ تھا، بہت جدوجہد تھی، اور یہ کہ ایک بار ایمان قبول کرنا کیا تھا کہ اپنے جان مال اسباب گھر اہل و عیال سب خطرے میں پڑ جاتے تھے۔ تو اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بہت مشکل تھا، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد جب لوگ ایمان لانا شروع ہوئے تو جس کو کہتے ہیں نا، ابھی جیسے بات ہوئی کہ ایک قبیلہ کا کوئی ایک شخص ایمان لاتا تھا اور وہ 100 1000 کئی 100 لوگ ایک ساتھ ایمان لے آتے تھے، تو یہ جو تھا یہ اس وقت کا پھر بعد میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ٹرمز میں اگر وہ دیکھیں تو وہ ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا۔ ٹھیک، اب جب یہ آئے تھے نا، تو جب یہ ٹرینڈ ہوا تھا تو اس طرح سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور یہ جو ٹرینڈ کے حساب سے جب انہوں نے کرنا شروع کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر جب وہ ٹرینڈ دوسری طرف جانے لگا، یعنی مسلمہ کذاب اور اسی طرح کے جب اور لوگ آئے، تو ان میں سے اکثر جو ہیں، مطلب اکثر تو نہیں لیکن کافی حد تک لوگوں نے اسلام جس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ بھی دیا تھا۔ تو اگر ٹرینڈز کے حساب سے چلیں جو، اور یہ آج کل کی مناسبت سے بس یہ ایک چھوٹی سی بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بھی ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا، کیونکہ اگر اسلام ہم اس طرح سے قبول کرنا چاہیں کہ جیسا کہ ہماری شریعت بتاتی ہے، تو وہ جو ہے جو پریزنٹ ٹرینڈ ہے، جو ایک عمومی طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ جب ہوتا ہے تو اس میں مشکل لگتی ہے، اور وہ جو ہے کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو آج کل ہم لوگوں کا جو دین ہو گیا ہے وہ تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس طرح سے ہم کریں، جس کو کہتے ہیں کہ اتنا فالو کریں جو کہ اس ٹرینڈ میں ہے۔ اگر اس ٹرینڈ سے زیادہ تھوڑا سا باہر نکلنے کے لگا تو پھر کیا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اب بہت ایکسٹریم ہو رہا ہے، تو اب یہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹرینڈز کے حساب سے اپنا دین جس کو کہتے ہیں کہ مولڈ کرتے رہیں گے، یعنی اس کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر تبدیلی کرتے رہیں گے اور بدلتے رہیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ نہ کرے پھر یہ ہوگا کہ جب بہت زیادہ ہمیں لگے گا کہ او یہ تو بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہا ہے، تو اللہ نہ کرے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے نکلنے بھی لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام اگر قبول کرنا ہے اور اپنے دین پہ اور اپنی شریعت پہ چلنا ہے تو اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ٹرینڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مطالبہ اس وقت کا ہے اس کے حساب سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو شریعت کے حساب سے ڈھالنا ہے، شریعت کو اپنی زندگی کے حساب سے نہیں ڈھالنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہم نے سوچی تھی وہ سب مور اور لیس کافی کور ہو گئی ہیں، اور جو نہیں ہوئی ہیں وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ انشاءاللہ اور توفیق ہوگی تو انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اور کروائیں گے۔ ختم ہونے سے پہلے ہم لوگ جلدی سے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔